اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں ہم لوگ عمرہ پہ گئے۔ ایجوکیشنل ٹور تھا، بیسکلی تربیتی ٹور تھا۔ ایک گروپ ہمیں لے کر گیا، انہوں نے ہماری ڈیفرنٹ علماء کرام کے ساتھ ٹریننگز بھی رکھی، ساتھ عمرہ بھی تھا، تو بڑا پروڈکٹیو ٹور تھا۔ ان کے دعویٰ سینٹرز بھی ہم نے وزٹ کیے۔ ذیشان بھائی بھی میرے ساتھ تھے، جو ذیشان بھائی ہمارے اسپیکر ہیں۔ تو وہاں پہ ہمیں انہوں نے فیونرل ہاؤس بھی وزٹ کرایا، جہاں پہ وہ مردوں کو غسل دیتے ہیں اور وہ والے مردے تھے جن کے حرم میں جنازہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ نا، ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے۔ تو ان سے ہم نے ایک سوال کیا، میں نے اور ذیشان نے، کہ ہمیں کچھ عجیب واقعات بتائیں کہ وہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں آپ کو محسوس ہوا نیک لوگ ہیں اور ان کی باڈی بڑی لائٹ ہے، یا لیٹ سے آپ نے دیکھا ہوگا ان کا فیس سمائلنگ تھا۔ کچھ لوگ کا باقاعدہ جب موت آتی تو فیس سمائلنگ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سرپرائزنگلی ہمیں 3-4 ایسے واقعات سنائے۔ کرکس اس کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ 3 قسم کے لوگ جو ہے نا، وہ میں نے دیکھے ہیں کہ جن کے یا تو چہرے سمائلنگ تھے، یا ان کی باڈی بڑی لائٹ تھی، یا ان سے خوشبو آ رہی تھی، یا ہمیں محسوس ہو گیا کہ یہ نیک لوگ تھے، کیونکہ جو نہلانے والے ہوتے ہیں ان کا ایکسپیرینس اتنا ہوتا ہے، انہیں محسوس بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلی ٹائپ وہ تھی کہ جو ماں باپ کے فرما بردار تھے، یعنی جن کے ماں باپ نے بہت تعریف کی ان کی آگے کہ یہ میرا بیٹا یا یہ میری بیٹی بہت نیک اور بہت تابع دار اور بہت اچھے بیٹے تھے یا اچھے بچے تھے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والے خصوصاً، یعنی یہ ایٹریبیوٹ انہوں نے بتایا۔ اور ان شارٹ یہ کہ نماز جماعت سے پڑھنے والے، ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ان کو ہم نے بہت آپ کہہ لیجئے مسکراتا چہرہ یا بڑی لائٹ باڈی، یا ہمیں محسوس ہو گیا کہ یہ نیک لوگ تھے۔ اور تیسرا انہوں نے بتایا کہ وہ جن کی خلوت پاک تھی، یعنی جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اپنی خلوت کو پاک رکھتے ہیں اور اپنی سیکرٹ جو ظاہر ہے الون گیدرنگ ہوتی ہے، الون جو بندہ ہوتا ہے جب اکیلا ہوتا ہے، اس کو پاک رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو ہم بھی انشاءاللہ ان 3 چیزوں پہ ورکنگ کریں۔ چھوٹے چھوٹے گولز ہیں، پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک، سب سے زیادہ ٹالرنس پیرنٹس کو دکھانا، نو میٹر وٹ دا ڈس ایگریمنٹ، نو میٹر شاید پیرنٹس ہم سے 180 ڈگری اپوزٹ ہوں ہمارے ویوز سے، ہماری باتوں سے، تو سٹل دیکھیں نا، اللہ تو صحابہ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ تمہیں شرک پہ مجبور کرتے ہیں تو شرک نہ کرو، لیکن اس کے باوجود حسن سلوک تو کرو، حسن سلوک تو نہ چھوڑو نا۔ تو ایک یہ، دوسرا نماز جماعت سے پڑھنا، تیسرا یہ کہ اپنی خلوت کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ۔ تو یہ 3 گولز میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے آج کے یوتھ کے لیے، اور آپ لوگ اس کو ڈسکس کیا کریں، آپ کی نمازیں کیسی جا رہی ہیں، آپس میں کوئی گروپ بنا لیں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں کہ واٹ چیلنجز آر یو فیسنگ، نماز کے حوالے سے کوئی ڈی موٹیویشن ہے وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کیا کریں، یعنی ایک واٹس ایپ گروپ بن سکتا ہے، یا آپ اپنے دوستوں کا ایک گروپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو ماشاءاللہ میں جب دین کی طرف آیا تو میری کمپنی ٹوٹلی بدل گئی۔ پرانے دوست ظاہر ہے وہ کچھ دیر کے لیے چھوٹ گئے، نئے دوست میرے جونیئرز تھے، تو ماشاءاللہ یہ کہ وہ بھی چینج ہوئے تھے، یا وہ شروع سے ریلیجس مائنڈڈ تھے، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو گیا۔ تو ہم یہ بہت ریگولرلی کرتے تھے، یعنی ہم ڈیلی آلموسٹ پوچھتے تھے ایک دوسرے سے، بلکہ ویکلی ایک حلقہ کرتے تھے، اس میں تو بہت ڈیٹیل میں پوچھتے تھے کہ کیسی عبادات جا رہی ہیں آپ کی، کیسے معاملات ہیں، اور کسی چیز سے سٹرگل تو نہیں آپ کر رہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے موٹیویٹڈ رہنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، صرف لیکچر سننا انف نہیں ہے، ہمیں موٹیویٹڈ رہنے کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، مواخات کو واپس لانا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بردرہڈ قائم اسی لیے کی تھی نا، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ تو یہ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں، مینی آف اس ویٹ فار سم ون ٹو گیو اس این آنسر۔ ہم اس بات کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک ہم اس بندے سے ڈسکس نہیں کر لیں گے نا، ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے جب آپ گروپ بنائیں اور آپ آپس میں بیٹھیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی آپ کا عام سا دوست کوئی سلوشن دے دے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بڑے فائدے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی کرنا چاہیے۔
آج کی کلاس انشاءاللہ مدنی دور سے ہم شروع کریں گے. پچھلی کلاس میں نے ریویژن کروائی تھی. آج کی آؤٹ لائن تھوڑی آپ کو بتا دیتا ہوں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ ٹاپکس کریں. حضرت علی کا ارائیول مدینہ میں, کیونکہ حضرت علی صلی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن مکہ میں اسٹے کیا انہوں نے, اور وہ امانات جو دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریٹرن کرنی تھی انہوں نے. سلمان الفارسی کا قصہ, ان کے اسلام قبول کرنے کا قصہ, جو کہ بہت 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 موٹیویشنل ہے. ان کی سٹوری اس بات کا ثبوت ہے کہ حق کے لیے جستجو کتنی امپورٹنٹ ہے, حق فائنڈ کرنے کے لیے سٹرگل کتنی ضروری ہے. اور ان کی سٹوری سے ایک اور بڑی زبردست بات پتہ لگتی ہے کہ دیکھیں اس دور کے جو لوگ تھے نا, انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, بڑی بڑی محنتیں کی ہیں حق کے لیے. پتہ نہیں کتنا ٹریول کیا ہے. سلمان الفارسی کی جرنی یہ ہے کہ پہلے پرشیا میں تھے, پرشیا سے شام گئے, شام سے پھر جو ہے وہ سیریا, شام سے جو ہے وہ عراق گئے, عراق سے پیلسٹائن آئے, پیلسٹائن سے مدینہ آئے, اور فائنلی آفٹر ایئرز آف اسٹرگل تقریباً کو 20 سال بعد انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے. شروع میں ان کو پیشن گوئی پتہ تھی کہ ایک نبی آئے گا, 20 سال تلاش کرتے رہے, مختلف علاقوں میں گئے, سلیوری کی بھی زندگی گزاری, اور فائنلی مل گئے. تو ان کی سٹوری سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم کتنے لکی ہیں کہ ہمارے لیے دین اس طرح اس وقت ایزی ہوا ہے. یقین کریں یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں, قرآن کورسز ہیں, عربک کورسز ہیں, آرگنائزیشنز کھڑی ہو گئی ہیں, اے سی میں بیٹھ کے آپ سیرت پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کتنے کمفرٹ زون میں آپ بیٹھ کے سیرت پڑھ رہے ہیں, اور کتنا آسان ہو گیا ہے علم کو حاصل کرنا, علم کی طرف آنا. تو ظاہر ہے ہم سے زیادہ سوال ہوگا کیونکہ صحابہ نے تو بڑی قربانیاں دی, بہت قربانیاں دی. اینی وے, پھر اسٹیبلشمنٹ آف قبا, موسک قبا کی جو مسجد ہے اس کی فضیلت پہ بات کریں گے اور کیسے اسٹیبلش کی. پھر پہلا جمعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈکٹ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کا خطبہ کتنا ہوتا تھا. پھر ابو ایوب الانصاری جن کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹھہرے, ان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہی کیا کیا ریفارمز جو ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, جس میں بردرہڈ ہے, مواخات جسے کہتے ہیں, جس میں جیوز کے ساتھ اور باقی مشرکین کے ساتھ ایک پیکٹ ہے, اور جس میں مسجد کی تعمیر ہے. موٹے موٹے یہ 3 ہیں. تو اس کے بعد اذان کس طرح سے سٹارٹ ہوئی, انشاءاللہ کوشش کریں گے آج ان سب پہ بات کریں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے حضرت علی صلی اللہ عنہ کا میں بتاتا چلوں گا. حضرت علی 3 days اور 3 nights رکے مکہ میں, جب تک کہ انہوں نے تمام لوگوں کی پوزیشنز واپس نہ کر دیں. تو دیکھیے کہ حضرت علی اس ٹائم پہ ینگ تھے, اور ان کا توکل چیک کریں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے, اور بلکہ ان سے جب پوچھا گیا کہ علی آپ کو نیند کیسے آئی اتنی سٹریس میں, اتنی انگزائٹی میں, یعنی آپ کو ڈر نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ نیند جب مجھے آئی ہے تو ویسی نیند مجھے آج تک نہیں آئی, یعنی جو نیند مجھے وہ آئی ہے وہ اتنی راحت والی تھی کہ آج تک مجھے ایسی نیند نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے تو پھر سکینت اور راحت اللہ کی طرف سے اس پہ نازل ہوتی ہے باقاعدہ. دوسرا, ان کے کردار سے پتہ لگ رہا ہے کہ حضرت علی صلی اللہ عنہ واز اے مین آف آنر, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چوز کیا ایٹ اے ینگ ایج کہ پوزیشن ساری آپ واپس کر کے. تو وہ بہادر بھی تھے, آنریبل بھی تھے, آنیسٹ بھی تھے, لائل بھی تھے اسلام کے مشن کے ساتھ. اور حضرت علی جب پہنچے مدینہ تو آپ کو پتہ ہے نا پیدل پہنچے تھے. حضرت علی واکڈ آل دا وے ٹو مدینہ, اور مدینہ کا سفر آج کل تو بس پہ 6 گھنٹے ہے مکہ سے, تو آپ پیدل اندازہ لگا لیں کتنا ٹائم ہوگا. تو حضرت علی صلی اللہ عنہ کے پیر بالکل جو ہے وہ خون آلود ہوئے تھے, اور ظاہر ہے ان پہ اسکریچز چھل گئے, جس طرح کی زمین ٹرین ہے وہاں پہ. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جب دیکھا دور سے حضرت علی کو آتے تو بہت خوش ہوئے. عمر بن الخطاب گلے لگا لیا حضرت علی کو, اور پھر حضرت علی صلی اللہ عنہ کو جب انہوں نے پاؤں دیکھے تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ علی واقعی آپ جیسا کوئی نہیں ہے, یعنی آپ کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. تو یہ صحابہ کی آپس میں محبت تھی. سلمان الفارسی, ان کی کیا سٹوری ہے؟ سلیمان الفارسی جو ہیں یہ پرشین تھے, جو پرشین کنگڈم تھا اس ٹائم پہ, سیسنیڈ امپائر جسے کہتے ہیں, عراق اور ایران کا جو علاقہ ہے, ٹھیک ہے, پرشیا. تو ان کے جو والد تھے وہ مجوسی تھے, اور بہت ہی پریکٹسنگ مجوسی تھے, اور وہ اپنے علاقے کے چیف بھی تھے ان کے والد. تو ان کے والد کے لیے سلمان بہت ہی لاڈلے بیٹے تھے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے باقاعدہ ینگ گرلز کی طرح رکھا ہوا تھا, بڑا پروٹیکٹ کر کے گھر میں رکھتے تھے, کہیں جانے نہیں دیتے تھے, انہیں ڈر ہوتے تھے بہت. اور پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے محبت میں مجھے فائر کا گارڈین بنا دیا. آپ کو پتہ ہے مجوسیوں کی ایک فائر ہے, ایٹرنل فائر,
جو ہر وقت جلانا ضروری ہے. ان کا بلیف ہے کہ بجھنی نہیں چاہیے. تو اس کے وہ گارڈز ہوتے ہیں اور اس کا ایک پادری ہوتا ہے, وہ اس فائر کو انشور کرتا ہے کہ وہ چلتی رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا گارڈ بنا دیا, ون آف دی گارڈز مجھے اس فائر کا بنا دیا. ایک دن ایسا ہوا کہ والد صاحب جو ہے ان کی کچھ فیلڈز تھیں, کچھ کھیت باڑی بھی کرتے تھے وہ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے آج میں ذرا اچھا فیل نہیں کر رہا, تھوڑا سا ڈاؤن ہوں, تو آپ چلے جاؤ. تو سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ میں گیا, راستے میں نے کرسچنس کی عبادت گاہ دیکھی, اس دور کے جو کرسچنس تھے, بک آف پیپل. اور یاد رکھیں اس دور میں کچھ بک آف پیپل صحیح عقیدے پہ تھے, توحید پہ بھی تھے, اور یہ کہ انہوں نے اپنی کتاب پہ عمل بھی کرتے تھے, جو ٹیچنگز کچھ باقی تھیں, اور یہ کہ وہ ان لوگوں سے متنفر بھی تھے جنہوں نے کرسچینٹی کو چینج کر لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جاتے ہوئے راستے میں کرسچنس کی عبادت گاہ دیکھی تو وہ بڑا امپریس ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑی اچھی عبادت کرتے ہیں. اب وہ عبادت کیا تھی اس کی ڈیٹیل نہیں آتی ہے واللہ عالم, لیکن دیکھا انہوں نے عبادت کرتے ہوئے. تو انہوں نے ان کرسچن سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ آپ عبادت ایسے کر رہے ہیں, آپ کا ریلیجن کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مسیحی ہیں, ہم کرسچنز ہیں. تو سلمان الفارسی نے پوچھا اس ریلیجن کی سورس کہاں ہے, اس ریلیجن کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ تو کرسچن نے جواب دیا الشام سے. الشام جو ہے اس ٹائم کا وہ پیلسٹائن, جارڈن, لیبنان, سیریا, یہ الشام تھا. ٹھیک ہے, آج تو سیریا لیبنان سے جدا ہے اور پیلسٹائن الگ سے, ایک آپ کو پتہ ہے اسرائیل پیلسٹائن الگ سے باؤنڈریز بن گئی, لیکن اس ٹائم پہ سب اکٹھا تھا. انہوں نے کہا الشام. اور وہ یہ سن کر امپریس ہو کر گھر واپس آئے تو والد نے پوچھا کہ بیٹا آپ لیٹ ہو گئے ہو, خیر ہے آپ کہاں تھے؟ انہوں نے سچ بول دیا. انہوں نے کہا کہ ابو میں جا رہا تھا تو راستے میں کرسچنس کی عبادت گاہ آئی, تو مجھے ان کی عبادت بڑی پسند آئی. میں نے ان سے پوچھا اس کی سورس کیا؟ انہوں نے کہا شام. والد صاحب ڈر گئے ایک دم. انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام. انہوں نے کہا کہ بیٹا خدا کی قسم ہمارا ریلیجن ان سے بہتر ہے, تو اس لیے تم دوبارہ اس طرف توجہ نہ دینا. لیکن سلمان الفارسی جو ہے وہ بہت بلنٹ تھے, بہت اسٹریٹ فارورڈ تھے. انہوں نے کہا نہیں ابو مجھے تو ان کا ریلیجن پسند ہے, میں تو جانا چاہتا ہوں اور مزید سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا کیا, اپنے بیٹے کو چینز میں بند کر دیا, شیکلز ڈال کے اپنے بیٹے کو چینز میں بند کر دیا. سلیمان کہتے ہیں میں کافی ٹائم چینز میں بند رہا, بس یہ کہ تھوڑی بہت اجازت ہوتی تھی واش روم جانے کی, باقی یہ کہ چینز میں ہوتے تھے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے کرسچنس کو پیغام کسی طرح بھیجا, یہی جن کرسچنس کو انہوں نے دیکھا تھا کہ میں چینز میں ہوں, اور جب بھی یہاں سے کوئی قافلہ الشام کی طرف جائے آپ کا تو مجھے لیتے جائیے گا. تو کرسچنز نے ایسا ہی کیا کہ سلیمان الفارسی, جب انہیں پتہ لگا کہ شام میں ایک قافلہ ہمارا جا رہا ہے, سلیمان الفارسی کو پیغام بھجوایا, اور سلمان الفارسی سم ہاؤ گاٹ ریڈ آف ہز چینز, اور سلمان الفارسی ان کے ساتھ الشام چلے گئے. الشام جب گئے تو وہاں پہ جو سب سے بڑا پادری تھا ان کا, کرسچنس کا, ان کے پاس گئے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں جو اس ریلیجن کی سورس ہے اس کے سب سے نیک اور سب سے بڑے بندے کے پاس جاؤں. جب ان کے پاس گئے تو دیکھا یہ تو منافق ہے. وہ پادری منافق کیسے نکلا؟ وہ لوگوں کو کہتا تھا صدقہ خیرات کرو, اور لوگ بہت سی چیزیں اس کی جھولی میں رکھ جاتے تھے آگے, لیکن اس کے بعد وہ صدقہ خیرات وہ اپنے اوپر لگاتا تھا اور اپنے پرسنل پروجیکٹس پہ لگاتا تھا. یعنی اس نے دولت بنانا شروع کر دی اس سے. سلیمان الفارسی کو پتہ لگ گیا, وہ قریب تھے. یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, دیکھیں سلیمان الفارسی کا واسطہ ایک ایسے مذہبی بندے کے ساتھ پڑا جو کہ منافق نکلا, ٹھیک ہے, لیکن اس چیز نے انہیں ڈسکریج نہیں کیا مذہب سے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے نا جو چھوٹی سی مذہبی طبقے میں غلطی دیکھ کے کہتا ہے لو جی یہ تو سارے ایسے ہیں, مذہب کی طرف کیوں آنا, مذہبی لوگ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. مذہبی لوگ کرتے ہیں تو آپ میں اتنی ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے کہ ان کا قصور ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں مذہب غلط ہو گیا, رائٹ؟ تو دیکھیں اس چیز نے انہیں ڈسکریج نہیں کیا. بہرحال انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا, اور وہ بھی ان کے مرنے کے بعد. جب مرنے کے بعد دیکھا لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں تو انہیں ڈر لگا کہ یار ایسا نہ ہو کہ اس بندے کے جو مریدین ہیں وہ اوپر آ جائیں, وہ بھی ایسے ہوں گے. تو انہوں نے کیا کیا, بتا دیا لوگوں کو کہ یار یہ بندہ ایسے کرتا تھا. انہوں نے کہا کوئی پروف ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے جب اس کی دولت دکھائی لوگ حیران رہ گئے, اور لوگوں نے کہا تو واقعی ایسے کرتا تھا. بہرحال لوگوں نے پھر اسے دفنایا نہیں, یہاں تک آتا ہے کروسیفائی کر دیا اس کو, اس کی لاش کو لٹکا کے وہاں پہ کراس پہ یا جو بھی وہ تھا اس پہ لٹکا کے اس کو باقاعدہ کروسیفائی, مطلب اس کو پتھر مارے. اینی وے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کو جس بندے نے ریپلیس کیا
وہ بندہ بہت نیک تھا اور اس جیسا نیک بندہ میں نے نہیں دیکھا تھا. یعنی اس کے بعد انہیں ایک اچھا مربی ملا, ایک اچھا استاد, ایک اچھا مینٹور کہہ لیں, ٹھیک ہے. تو وہ ان کے ساتھ رہے, وہ بہت ہی عبادت گزار تھا, بہت ہی عبادت گزار تھا. لیکن چند سال بعد وہ فوت ہو گیا, اور جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھا تو سلیمان کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کو سرو کیا ہے, میں آپ کے پاس رہا ہوں اور مجھے مذہب آپ کا پسند ہے, تو مجھے بتا دیں کہ اب میں کس کے پاس جاؤں آپ کے بعد, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسا ہی کوئی ہو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایک ہی شخص کو جانتا ہوں جو تمہاری اس حوالے سے مدد کر سکتا ہے, جو ابھی تک سنسیئر ہے, جو ابھی تک اس صحیح عقیدے پہ ہے جو اصل میں مسیح ابن مریم لے کر آئے تھے, اور وہ شخص جو ہے الموصول میں ہے. اور انہوں نے ان کا نام بتایا. موصول جو ہے یہ عراق کے علاقے میں ایک شہر ہے. اب دیکھیں شام سے عراق اچھا خاصا سفر ہے, تو ہی وینٹ آل دا وے ٹو عراق. عراق جب وہ گئے تو عراق میں جا کے جس شخص کے پاس وہ گئے, جس کا انہوں نے بتایا تھا, وہ شخص بھی بہت ہی نیک تھا اور بالکل انہی کے فٹ سٹیپس میں فالو کر رہا تھا جو پہلے تھا. تو سلمان الفارسی بہت خوش ہوئے کہ میرا نیکسٹ مربی وہ بھی بہت اچھا ہے. یعنی سلیمان الفارسی کی جستجو کیا تھی؟ صحیح مذہب کو سرچ کرنا اور صحیح لوگوں کو سرچ کرنا, اور اس میں ان کو تسکین ملتی تھی. رائٹ, ہی واز اے ٹروتھ فائنڈر, ہی واز اے حق فائنڈر. اچھا, اس کے بعد جب اس کی ڈیتھ آئی قریب, کیونکہ سارے بوڑھے لوگ تھے, ان کا ٹائم قریب تھا, تو جب اس کی ڈیتھ قریب آئی تو انہوں نے یہی سیم سوال پوچھا, جی کہ اب مجھے آپ بتائیں اب میں کہاں پہ جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے مجھے ایک ہی شخص پتہ ہے جو تمہیں کندھا اس وقت دے سکتا ہے یا یہ کہ تمہاری مدد کر سکتا ہے, وہ شخص ہے نصیبین میں. نصیبین ٹرکی کے علاقے میں. اب دیکھیں عراق سے آل دا وے ٹو ٹرکی, ٹھیک ہے, آسان نہیں ہے. اب وہ کہاں گئے؟ ٹرکی. ٹرکی میں جب وہ گئے تو وہ شخص بھی بہت نیک تھا, ایک اچھا مربی تھا, اور اس نے بھی بہت کچھ سکھایا سلیمان الفارسی کو. اور جب اس کی ڈیتھ بیڈ قریب آئی تو پھر سلیمان الفارسی نے کہا کہ اب تک میں بیسٹ آف پیپل کے درمیان تھا, اور اب آپ بھی اس دنیا سے چونکہ رخصت ہونے والے ہیں تو مجھے نصیحت کر دیں کہ اب میں کیا کروں اور میں کہاں جاؤں. پھر اس شخص نے بتایا کہ میرے بیٹے بائی اللہ, اللہ کی قسم, آئی نو ناٹ آف اینی ون لائک اس بٹ اے مین ان اموریا. اموریا پیلسٹائن میں, ٹھیک ہے. اب ٹرکی سے کہاں بھیجا گیا انہیں؟ اموریا. یعنی آپ دیکھیں ان کی جرنی کتنی لمبی ہے کہ ایران سے شروع ہوئے, کہاں گئے؟ شام. شام سے کہاں گئے؟ عراق. عراق سے کہاں ہے؟ ٹرکی. ٹرکی سے دوبارہ پیلسٹائن, اموریا. اب جب وہ اس شخص کے پاس آئے تو واقعی وہ نیک تھا جیسا اس نے کہا تھا. انہوں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا, اور جب اس کی ڈیتھ قریب آئی تو پھر ان سے سیم گزارش کی کہ اب آپ مجھے گائیڈ کر دیں. دیکھیں یہ استاد اور شاگرد کا ریلیشن ہے, ٹھیک ہے. استاد کو مربی ماننا, مربی ماننے کے بعد یہ کہ اسی سے گائیڈنس لینا کہ اب میں کیا کروں, اب میں کہاں پہ جاؤں. اور یہ اللہ کا فضل تھا کہ انہیں اچھے مربی مل رہے تھے. بہرحال انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے اب میں کسی کو نہیں جانتا جو اس دین پہ ہے, اب سارے کرپٹ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اس ٹائم کرپشن پیک پہ تھی کرسچنز کی. انہوں نے کہا کہ ہاں میری کتاب مجھے ایک شخص کے بارے میں بتاتی ہے جو عربی ہوگا, اور جو عربیوں کی طرف آئے گا, اور جو اس شہر میں آئے گا, اس شہر کو انہوں نے ایکسپلین کیا ٹو دا لینڈ آف 2 لاوا بینکس اینڈ پامز. ایک ایسے شہر میں جہاں 2 لاوے کے پہاڑ ہیں, 2 لاوا بینکس ہیں اور پامز ہیں, ڈیٹ پامز کی بات ہو رہی. تو آپ کو پتہ ہے نا مدینہ از سراؤنڈیڈ فرام 2 سائڈس لاوا کے پہاڑ ہیں, ایک سائڈ پہ گھنا جنگل ہے, اب تو خیر اتنا نہیں ہے لیکن درخت تھے وہاں پہ کھجوروں کے بہت, اور ایک سائڈ اوپن تھی. تو یہ کلیئرلی مدینہ کی طرف اشارہ ہے. ابھی انہیں نہیں پتا تھا مدینہ, ابھی انہوں نے صرف ان کو ہنٹ دیا تھا کہ بیٹا وہ ادھر آئے گا. انہوں نے کہا مجھے اور کوئی سائنس بتا دیں میری مدد ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا 3 سائنس میں تجھے بتاتا ہوں اس کے, کہ وہ سچا نبی ہے, وہ سچا رسول ہے اللہ کی طرف سے. پہلا سائن یہ ہے بیٹا کہ وہ چیریٹی نہیں لیتا, وہ چیریٹی قبول نہیں کرتا, ٹھیک ہے, نبی ہے. دوسرا سائن یہ ہے کہ بیٹا وہ گفٹ لے لیتا ہے, یہ اس کا سائن ہے. تیسرا سائن جو ہے بیٹا وہ اس کا یہ ہے کہ اس کے جو کندھوں کے درمیان سپیس ہے وہاں پہ مہر نبوت ہے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں باقاعدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نا, انس بن مالک, مہر تھی. اب وہ بالوں سے تھی کیسے تھی, لیکن وہ پوری ایک شیپ تھی, مہر نبوت جسے کہتے ہیں. تو اگر بیٹا تجھے وہ ملے تو جا سفر کر اس کی طرف. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا تو آئیڈیا ہو گیا کہ وہ سعودی عرب اس ٹائم کا جو علاقہ تھا, حجاز میں ہے, وہ انسان جو بھی آئے گا وہ ہے تو حجاز میں. تو انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ میں اموریا میں ہی رہا, یہاں تک کہ ایک گروپ آیا بنی کلب کا, عربس کا ٹرائب تھا بنی کلب, وہ ٹریڈرز تھے.
تو ان سے میں نے ٹریڈنگ کی. میرے پاس کچھ کاؤز تھیں, کچھ شیپ تھے جو میں نے محنت کر کے ظاہر ہے اپنی ایک دولت کمائی ہوئی تھی, تو میں نے ان کے ساتھ وہ سب کچھ ٹریڈ کر دیا. سبحان اللہ. یعنی ان کی آپ سٹرگل دیکھیں کہ ایک بندہ اس نے سب کچھ اپنا بیچ دیا, دنیا بیچ دی, اپنا ٹائم بیچ دیا, اپنے ہر چیز کو سیکریفائس کر دیا صرف اس لیے کہ میں اس شخص کو دیکھ لوں جو مربی ہے, لاسٹ مربی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ایگری کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں اس لینڈ میں لے جاتے ہیں. لے کر گئے, راستے میں اس کو دھوکہ دے دیا سلیمان الفارسی کو, اور جیوز کو بیچ دیا انہیں ایز اے سلیو. اب یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ بھی تھا سلیمان الفارسی کے لیے, اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی. وہ حکمت یہ تھی کہ جیوز نے جب انہیں خریدا تو جیوز ڈائریکٹ انہیں مدینہ لے آئے, کیونکہ جیوز آپ کو پتہ ہے 3 ٹرائبس تھے, بنو قینوقا, بنو قریظہ اور بنو نذیر. تو بنو قینوقا والوں نے انہیں خریدا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ انہیں لے آئے اپنے وہاں پہ علاقے میں, اور پھر وہ بتاتے بنو قریظہ نے خریدا. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ایک دن میں اپنے ماسٹر یعنی جو جس نے مجھے خریدا تھا, میں اس کے گھر کام کر رہا تھا, چھت پہ تھا, تو اس کا کزن بھاگتا ہوا ہے, اور اس کے کزن نے آتے ہی کہا کہ اللہ کی قسم وہ شخص جس کا ہم ذکر کرتے تھے وہ آ گیا ہے, اور میں نے عربز کو کہتے سنا ہے کہ ایک نبی آ رہا ہے, بلکہ آ گیا ہے. اس نے یہ کہا کہ وہ آ گیا ہے اور وہ ان سے باتیں کر رہا ہے, اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں ایک نبی ہوں. کہتے جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میں خوشی میں نیچے آیا, اور آ کر میں نے اپنے ماسٹر سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, مجھے بھی بتائیے. تو کہتے انہوں نے رکھ کے ایک چماٹ مارا میرے منہ میں, ٹھیک ہے, رکھ کے ایک چپیڑ مجھے ماری اور کہا کہ شٹ اپ, ہاؤ ڈیئر یو, یعنی تم سلیو ہو, تم اپنے کام سے کام رکھو, تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس بات کو ہم سے ڈسکس کرنے کی. بہرحال وہ چپ ہو گئے. اس کے بعد وہ چپ کر کے کچھ کھانا لے کر نکلے, کچھ فوڈ آئٹمز لے کر نکلے, پھل ہوں گے, کھجوریں ہوں گی, یا کھانا ہوگا, جو بھی تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے قباء میں. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے نا قباء میں تشریف فرماتے, 4 نائٹس پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم قباء رہے, 4 days, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے کو پھر راستے میں جمعہ پڑھایا تھا مدینہ کے راستے میں. قباء ٹو مدینہ 2-3 کلومیٹر, 4-1 کلومیٹر ہے. اینی وے, کہتے میں گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اور میں نے انہیں کہا کہ آپ ایک نوبل انسان محسوس ہوتے ہیں, یہ میں نے کچھ چیزیں چیریٹی کرنی تھیں, تو یہ میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ آپ سے زیادہ حقدار چیریٹی کا کوئی بھی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. صحابہ کو انہوں نے وہ چیزیں دے دی, خود ہاتھ بھی نہیں لگایا, خود نہیں کھایا. تو کہتے کہ یہ پہلا سائن پورا ہو گیا کہ وہ انسان چیریٹی نہیں لے گا, لیکن وہ یہ کہ گفٹس لے لے گا. کہتے میں پھر آیا اگلے دن اور سیم چیزیں لے کر آیا. اس بار میں نے کہا جی کہ یہ آپ کے حضور کچھ گفٹس ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو کھائیں, باقیوں کو بھی کھلائیں. تو اس بار انہوں نے قبول کر لیا. تو ثابت ہو گیا کہ وہ گفٹس کو قبول کرتے ہیں لیکن چیریٹی کو قبول نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظاہر ہے ہجرت کر گئے, مدینے کی طرف چلے گئے. اور پھر ایسا ہوا کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قبرستان ہے بقی کے قبرستان میں کسی کے جنازے کو فالو کرتے ہوئے جا رہے تھے, اور صحابہ بھی ان کے ساتھ تھے. یہ مدینے میں ہجرت کے بعد کی بات ہے. تو کہتے کہ میں پیچھے پیچھے تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میں پیچھے پیچھے ہوں, اور میں پیچھے پیچھے اس لیے تھا کہ کسی طرح جھانکی مار کے ان کی وہ سیل دیکھ لوں, کسی نہ کسی طرح, یعنی ہوا چلے, ان کا کپڑا پیچھے ہو. تو کہتے ہیں کہ انہیں پتہ لگ گیا, انہوں نے نوٹ کر لیا, ٹھیک ہے, کہ یہ بندہ اس چکر میں ہے. تو انہوں نے خود ہی جو ہے وہ چادر سائڈ پہ کی اور سیل یہاں پہ تھی. تو کہتے ہیں کہ یہ تینوں نشانیاں پوری ہو گئیں, اور بس پھر وہ ان کی کیا حالت ہوگی جس بندے نے پتہ نہیں 20-25 سال صرف اس نبی کو ڈھونڈنے میں لگا دیا, اور آپ دیکھیں کہ کتنا ٹریول کیا, اور جب وہ ان کے سامنے آ گئے تو پھر وہ اتنا رونے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو چومنے لگے, اور انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور شہادت دے دی. لیکن اس کے بعد وہ کافی عرصہ سلیو رہے, سٹرگلز رہیں ان کی لائف میں, اسی لیے بدر اور احد انہوں نے مس کی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ خندق میں جو سجیشن دینے والے تھے وہ سلمان الفارسی تھے, کتنا بڑا ان کا رول ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کچھ مس نہیں کیا. غزوہ خندق کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, ان کی جو وہ تھی, ان کا جو فریڈم تھا وہ کیسے بائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیڈر تھے کہ اپنے لوگوں کی مدد کرتے تھے. سلیمان الفارسی کو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلیمان اپنے فریڈم کا ایک کانٹریکٹ بناؤ اور مجھے بتاؤ تمہارا مالک کیا کہتا ہے.
تو وہ گئے اپنے مالک کے پاس اور اس کے سامنے پروپوزل رکھا کہ آپ مجھے فری کرنے کے لیے کیا لیں گے. اس نے کہا کہ تم ایسا کرو 300 پام سیپلنگز کو پلانٹ کرو میرے لیے اور 40 ounces آف گولڈ دو مجھے. تو وہ بڑا پریشان ہوئے, میں کہاں سے کروں گا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے کہ جی انہوں نے یہ کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا. بہت سے صحابہ سامنے آئے. ایک صحابی نے 30 پام سیپلنگز انہیں دے دیں کہ جاؤ یہ پلانٹ کر دو جا کے, ایک نے 20 دے دیں, ایک نے 15 دے دیں, ایک نے 10 دے دیں, سو آن اینڈ سو فورتھ, یہاں تک کہ ان کے پاس 300 سیپلنگز ہو گئی ماشاءاللہ. ہر بندہ آ کے دے رہا ہے, ہر بندہ مدد کر رہا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان جاؤ اور ڈگ the holes and when you are done come to me so that I may place them by my hand. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلیمان میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے وہ سیپلنگز رکھوں گا, وہ پودے رکھوں گا. تو سلیمان بہت خوش ہوئے اور سلیمان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ایک بھی پودا بیکار نہیں گیا کیونکہ وہ رسول اللہ کے ہاتھوں سے لگے تھے. 300 یعنی آپ دیکھیں کتنی اٹیچمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کے ساتھ تھی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بس یہ 40 ounces آف گولڈ رہ گیا. تو ہوا ایسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ایک گفٹ ملا اور وہ گفٹ تھا گولڈ نگٹ دا سائز آف اے چکنز ایگ فرام اے مائن, بلکہ مائن سے ملا. اب اللہ کا یہ پلان تھا سلیمان کے لیے. دیکھیں اللہ نے ایک مائن میں وہ گولڈ دبا کے رکھا ہوا تھا اور وہ تبھی ظاہر ہونا تھا جب سلیمان کو فریڈم ملنا تھا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا پلان ہوتا ہے. تو وہ گولڈ مائن سے انہیں کیا ملا, ایک سائز آف اے چکنز ایگ گولڈ نگیٹ ملا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ کدھر ہے پرشین, کدھر ہے الفارسی, کدھر ہے سلیمان الفارسی, کدھر ہے. صحابہ انہیں بلا کے لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او سلیمان ٹیک اٹ, یہ تمہارا ہے. سلیمان بہت خوش ہوئے. جب جا کے اس کی پرائس لگوائی تو ایگزیکٹلی 40 ounce کا تھا, ایگزیکٹلی 40 ounce کا. ٹھیک ہے, یعنی اللہ نے وہ چھپا کے انہی کے لیے رکھا ہوا تھا. بڑا خوش ہوئے, اپنے مالک کو دیا اینڈ ہی واز فری. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی مارکا نہیں چھوڑا, کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیدرنگ نہیں چھوڑی. اب دیکھیں کتنے لیسنز ہیں اس میں. نمبر 1 ان کی جستجو. نمبر 2 انسان جب حق کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ باقاعدہ اس کے لیے پورا ایک سین بنا رہا ہوتا ہے, ایک اسکرپٹ لکھا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اور ہر چیز اسے کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہے. نمبر 3 آپ دیکھیں کہ وہ شروع میں جو ایک انہیں منافق مذہبی ایک وہ رہنما ملا, اس سے وہ ڈسکریج ہو کے مذہب نہیں چھوڑ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں میں جستجو کو جاری رکھوں گا. چوتھا ان کی مربی کی تلاش. مربی بہت ضروری ہے, ایک گائیڈ, ایک سینئر, ایک نیک انسان جس کی محفل میں آپ بیٹھیں, اس سے انرجی حاصل کریں, رائٹ, اس سے سیکھیں, یہ بہت ضروری ہے. استاد بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی سٹرگل ظاہر ہوتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ سبحان اللہ وہ سلیو بن گئے اور کس طرح اس میں بھی خیر نکلی. وہ خیر یہ تھی کہ مدینہ میں انہوں نے ایسے ہی آنا تھا, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فریڈم دلوانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچانا کیسے. تو دیکھیں آل آف دس اسٹوری ٹیلز اس کہ صحابہ نے کتنی سٹرگل کی, اور ہم نے کیا کیا, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ہم تو جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں نکال رہے کہ ہم بس کوئی قرآن کھول کے پڑھ لیں, کوئی ریلیجس نالج حاصل. کتنا آسان ہو چکا ہے, کتابیں ہی کتابیں ہیں, چینلز ہی چینلز بنے ہوئے, رائٹ. تو اس لیے ہمارے سے سوال ضرور ہوگا. بہرحال اس میں بہت ہی موٹیویشن ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جب انسان حق کی تلاش پہ نکلتا ہے تو اللہ اسے حق دے دیتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, جو انسان بہت خلوص کے ساتھ نماز میں کہہ رہا ہے تو اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. یہ اس بات کا بھی آنسر ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں, کون سا فرقہ ٹھیک ہے, کون سی تفسیر پڑھیں, کہاں جائیں. تو آپ اللہ سے مدد مانگیں, پہلا سٹیپ ہے. ٹھیک ہے, اور نکلیں, اس راہ میں نکلیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب آپ اہدنا الصراط المستقیم بہت زیادہ سنسیریلی کہہ رہے ہیں, اللہ لے جائے گا صحیح راستے پہ. آپ کو ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, کہ آپ کو مس گائیڈنس ملے. تو یہ سلیمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا قصہ. اس کے بعد جی اسٹیبلشمنٹ آف قبا ماسک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بتایا 4 دن قبا میں رکے, اور قبا ماسک آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. اس کی فضیلت یہ ہے کہ نمبر 1 اس ماسک کے تعریف اللہ نے ایسے کی ہے کہ وہ ماسک تقویٰ کی بیسس پہ اسٹیبلش ہوئی تھی. تقویٰ کی بیسس پہ اسٹیبلش ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا اس عبادت گاہ کا سوائے تقویٰ کے. نمبر 2 اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو اس ماسک میں آتے تھے, یعنی اس علاقے کے لوگ, وہ تھے عرب ٹرائب تھا ایک.
ان کے بارے میں تعریف کی کہ وہ پیور ہیں، وہ اپنے آپ کو پیور رکھتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے، اس میں اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی کہ وہ پاک رکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ آپ لوگوں کے بارے میں اللہ نے تعریف کی کہ آپ پاک ہیں، تو یہ پاکیزگی کیسی ہے ہمیں بھی بتائیں، یعنی کیا یہ قلبی پاکیزگی ہے یا آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے ارد گرد جوز رہتے ہیں تو ہم نے انہیں پخانے کے بعد پانی سے جو ہے وہ صفائی کرتے دیکھا ہے۔ جوز میں دیکھیں وہ ظاہر ہے موزائک ٹیچنگز تو تھی نا، ہر نبی کی یہ ٹیچنگز ہیں طہارت کی، تو انہوں نے کہا ہم نے انہیں یہ کرتے دیکھا تو ہم نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ تعریف ہے اس کی، تو ایسا ہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قلبی پاکیزگی تو ہوتی ہے لیکن جسمانی پاکیزگی کی بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ فضیلت ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی تعریف ہے جسمانی پاکیزگی کی۔ تو الحمدللہ یہ کہ ہمیں تو طہارت کے مسائل سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جمعہ پڑھایا، اور بنی النجار جو تھا، النجار جو ہے یہ کارپینٹرز کو کہتے ہیں، وہ جو قبیلہ تھا اس کے لوگ کارپینٹرز تھے زیادہ، اس لیے ان کا یہ نام تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کی تلواروں کے شیڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں انٹر ہوئے۔ دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ بہت پریکٹیکل تھی، انہوں نے اللہ پہ توکل بھی کیا لیکن ساتھ میں اپنے گارڈز بھی بلائے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ایک مذہبی پیشوا جیسے امام کعبہ ہیں وہ گارڈز کے ساتھ آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ لو جی یہ تو توکل کی کمی ہے، یا یہ تو جی پروٹوکول ہے، یا یہ بھئی آبویس سی بات ہے، ان پہ کوئی حملہ کر سکتا ہے، وہ ایک قیمتی انسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح کے جو انجسٹ کرٹیسزم ہے اس سے بچنا چاہیے، لوگ ایسی ہر بات پہ کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ اٹ، جو آئی انڈرسٹینڈ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ کچھ بہت ہی زیادہ غلو اور بہت ایکسٹرا ایکسپینڈیچر ضرورت سے زیادہ وہ کرتے ہیں، وہ غلط ہے، لیکن یہ کہ اگر ایک امپورٹنٹ آدمی ہے اس کی سیکیورٹی مسٹ ہے۔ بہرحال پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر جمعہ پڑھایا، انہوں نے جمعہ پڑھا کے مدینہ میں تشریف لائے، اور پھر وہ واقعہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ 5 دن میں مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، یعنی ایٹ لیسٹ اس کی بنیاد کھڑی ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما کہاں پر تھے آپ کو پتہ ہے، وہ پورا اونٹنی کا واقعہ، کہ کہا جدھر یہ اونٹنی رکے گی وہاں پہ میرا گھر ہوگا، تو وہ اللہ کی طرف سے ابو یوب الانصاری جو ہے ان کے گھر کے پاس رکی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل بھی ایک ڈیزائر تھی کہ میں اپنے میٹرنل انکلز کے ہاں ہی رکوں، تو وہ ان کے میٹرنل انکلز کے رشتہ داروں میں سے تھے، ابو یوب الانصاری۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جو ہے جی وہ بہت خوش ہوئے۔ اچھا جی، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہ کبھی کبھی رک جاتی تھی کہیں، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے، اس کے بعد آگے چلتی تھی، تو ایک جو ہے وہ ایک بار وہ عبداللہ بن ابی کے گھر کے سامنے بھی رکی۔ عبداللہ بن ابی آپ کو پتہ ہے نا، رئیس المنافقین، دا چیف آف منافقین، جو کہ مشرک تھا لیکن اسلام قبول کر لیا اور اسلام کو چھپاتا تھا اندر سے، بہت اس کے دل میں نفرت تھی اسلام کے لیے۔ تو عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اس نے، عبداللہ بن ابی نے، اور بڑے سخت لہجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میری طرف نہ دیکھو، ان کی طرف دیکھو جنہوں نے تمہیں انوائٹ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات انصار کو کہی کہ تمہارے ایک بندے نے ایسے کہا ہے، انکوائر کرنے کے لیے۔ تو انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ بے شک وہ حسد کرتا ہے، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے ہم اسے کنگ بنانے والے تھے، آپ جب آئے ہیں تو وہ اس کا پتہ کٹ گیا، سیدھی سی بات ہے، اور اب وہ آپ سے حسد کرتا ہے۔ لیکن آپ سیرت دیکھیں کہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹاکسک پیپل۔ ٹاکسک تھا نا، یہ بہت نقصان پہنچایا، شروع میں حسد واضح ہو گیا۔ تھرو آؤٹ ہسٹری، تھرو آؤٹ سیرہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ ڈیلنگ حسن سلوک کی نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ صحابہ بلکہ کہتے تھے ہم اس کی گردن اڑا دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نہیں، لوگ کہیں گے محمد نے اپنے ساتھی کی گردن اڑا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے کہ ٹاکسک لوگوں سے ڈیل کرنا ہے تو ایک تو ان کی ٹاکسیسٹی سے افیکٹ نہ ہو، دوسرا یہ کہ کائنڈنس شو کریں انہیں، کیونکہ اگر آپ ان سے سیم لیول پہ پھڈا لیں گے تو وہ اس میں ماہر ہیں، وہ مزید ٹاکسیسٹی دکھائیں گے۔ تیسرا یہ کہ ظاہر ہے کچھ لوگوں کی رسی تو اللہ تعالیٰ خود لمبی کرتا ہے، انہیں چھوٹ دیتا ہے، اور عبداللہ بن ابی کا یہی معاملہ تھا
کہ وہ سرکشی میں حدیں پار کر رہا تھا اور یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ اس کو پکڑیں گے ایک دم ہی اللہ، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ فوت بھی ہوا تو اس کا بیٹا آیا روتا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے التجا کی کہ اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی کرایا، اپنی چادر بھی دی، لیکن آیت نازل ہو گئی کہ اے نبی اگر 70 بار بھی آپ اس شخص کے لیے توبہ کریں گے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کنٹرول اللہ کا ہے۔ تو یہ ہے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ ڈیلنگ، تو اس میں بھی ہمارے لیے لیسن ہے، ڈیلنگ وتھ ٹاکسک پیپل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افیکٹ نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کو پتہ لگ گیا نا حسد کرتا ہے، تو اس حسد کو پتہ لگانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن ہے۔ دیکھیں یہ تو عبداللہ بن ابی کی بات ہو رہی ہے، ہمیں تو کوئی رشتہ دار کوئی سخت بات کر دے ہم اس سے تعلق توڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ حاسد ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ ٹاکسک ہیں، یہ نیگیٹو ہیں، ان کے پاس نہیں جانا، ان سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو صلہ رحمی اور کیا ہوتی ہے کہ ٹاکسک لوگوں کے پاس جایا جائے، یہ مطلب نہیں ہے کہ گال آگے کر دیا جائے کہ ادھر بھی مارو، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ دروازے نہ بند کرو، ٹھیک ہے، ملتے رہو، موقعوں پہ دل جیتنے کی کوشش کرو، گفٹس دیتے رہو، ٹھیک ہے، سلام دعا رکھو، کیا پتہ کبھی انشاءاللہ ان کی ٹاکسیسٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اینی وے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں جب ظاہر ہے رہے، کتنے منتھس رہے؟ 6 منتھس، تقریباً 6 منتھ رہے، جب تک کہ ایک سوسائٹی اسٹرانگلی اسٹیبلش نہیں ہو گئی، مواخات نہیں ہو گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے بنائے، اپنی وائفز کے حجرے بنائے۔ اب تک جو وائفز ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت سودا ہیں، حضرت عائشہ، ان سے شادی ہو جاتی ہے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے بھی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری جو ہیں سبحان اللہ، ان کی محبت، ان کی عقیدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مطلب حیران کن باتیں ہیں۔ میں آپ کو 2-4 بتاتا ہوں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اتنا عقیدت کرتے تھے اور اتنے خوش تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لوور پورشن دیا تھا اور خود اپر پورشن پہ تھے۔ تو ایک دن انہوں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ گزر رہے ہیں، ان کے ہیڈ کے اوپر سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں آپ کے سر مبارک کے اوپر سے گزر رہا ہوں، تو آپ اوپر آ جائیے۔ اب دیکھیں یہ یہاں سے ایک پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ عقیدت میں اور محبت میں جو دینی چیزیں ہیں یا شخصیات ہیں ان کو چومنا، ان کا ہاتھ چومنا، رائٹ، عقیدت میں ثواب کی نیت سے نہیں۔ ایک ہے کہ کوئی کہے کہ یار آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں لکھا ہے اس کو چومتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، یہ بدعت ہے اور یہ غلط ہے۔ لیکن اگر ایک شخص چوم رہا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی عقیدت ہے۔ کچھ لوگ قرآن کو چومتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں جی بدعت ہے۔ بدعت تب ہے جب کوئی کہے جی قرآن کو چومنے سے 100 نیکیاں ملیں گی، تب بدعت ہوگی۔ ہاں یہ ٹرینڈ اگر زیادہ ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بدعت کی طرف جانے کے خطرات ہوتے ہیں، لیکن ایز لانگ ایز وہ بندہ عقیدت میں کر رہا ہے تو اٹس اوکے۔ خیر انہوں نے عقیدت میں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کہا کہ نہیں اٹس اوکے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اس میں کمفرٹیبل ہوں۔ پھر ایسا ہوا ایک دن کہ پانی گر گیا، پانی کا جگ گر گیا، اور اس ٹائم چھتیں ایسی ہوتی تھی کہ پانی ڈرپ کرتا تھا اوپر سے، ظاہر ہے۔ تو انہیں اتنا ڈر لگا، اتنا ڈر لگا کہ سبحان اللہ پانی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ گر جائے، ڈرپ نہ کرنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ یہ ڈر کے انہوں نے جو کچھ ان کے پاس اس وقت تھا، چادریں، کپڑے، وہ سب وہاں پہ رکھ دیے کہ پانی بالکل بھی نیچے نہ جائے۔ اور تیسرا واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنر پیش کیا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے، ان کی وائف بنایا کرتی تھی، تو اتنی عقیدت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچا ہوا تھوڑا بہت کوئی سالن یا کوئی وہ تھوڑا سا نوالا بھی ہوتا تھا، کوئی ٹکڑا ہوتا تھا، یا کبھی کبھی آپ کو پتہ نا روٹی کے کچھ پیسز، بریڈ کے پیسز وہ گر جاتے ہیں، وہ چن چن کے وہ اور ان کی وائف کھاتی تھی صرف برکت لینے کے لیے کہ ہم برکت لیتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے میں برکت تھی۔ تو یہ ہے ابو ایوب الانصاری کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسے ہی صحابہ کا اتنا رتبہ نہیں اور انصاریوں کا اتنا رتبہ نہیں، یعنی انہوں نے دل کھول کے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد کی ہے، ہر چیز اپنی سامنے رکھ دی۔ اور پھر انصاری صحابہ جو ہیں وہ نریٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لٹرلی مدینہ جو ہے وہ روشن ہو گیا، لٹرلی روشن ہو گیا، پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا مدینہ، اور ایلومینیٹ ہو گیا، ہر گلی ایلومینیٹ ہو گئی، ایز ایف کے لیمپس لگے ہوں وہاں پہ، چاند کی روشنی بڑھ گئی، سو آن اینڈ سو فورتھ۔
یہاں تک کہ انہوں نے سوچا کہ مدینہ کا نام رکھ دیں المدینہ المنورہ. منور سمجھتے نا, نور سے منور ہو جانا. یہاں سے پھر مدینہ تو رسول اللہ نام ڈلا اور مدینہ المنورہ نام ڈلا, کہ مدینہ منور ہو گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے. سبحان اللہ. بہرحال تو یہ واقعہ ابو ایوب الانصاری کا. اس کے بعد اگلا واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی اور ابو بکر صدیق صلی اللہ عنہ کی فیملی کا مدینہ میں آنے کا. وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ, جو کہ کون تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے, اور ابو رافی رضی اللہ عنہ, انہیں مکہ بھیجا. انہیں 500 درہم دیے, 2 کیملز دیے تاکہ وہ ان کی فیملی کو سیفلی لے کر آئیں. دے ارائیو وتھ فاطمہ رضی اللہ عنہ, فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, کلثوم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں ہیں, اور ان کی وائف حضرت سودا تھی ساتھ, ایمن رضی اللہ عنہ تھیں, اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے. ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے زینب رضی اللہ عنہ جو ان کی ڈاٹر تھیں, ان کو پریونٹ کر دیا ہجرت سے ان کے ہسبینڈ نے, ابو العاب بن الربی, اس نے پریونٹ کر دیا. رقیہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ پہلے ہی ہجرت کر چکی تھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ, کیونکہ وہ حضرت عثمان کی وائف تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی فیملی وہاں پر آئی. عبداللہ بن ابو بکر جو تھے انہوں نے لیڈ کیا اس قافلے کو, جو مکی قافلہ تھا, سپورٹڈ بائی زید بن حارثہ اینڈ ابو رافی رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن ابو بکر جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے, رومان اس میں تھیں, اور ان کی بہنیں عائشہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر. ٹھیک ہے. اسماء جو تھی وہ سب سے بڑی تھی, حضرت اسماء بنت ابی بکر. حضرت اسماء کے جو شوہر تھے وہ زبیر تھے, زبیر بن العوام. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی ریلیٹیو تھے, میٹرنل میرے خیال انکل یا آنٹی میں سے تھے. اینی حضرت زبیر اور حضرت اسماء کی جو اولاد تھی عبداللہ بن زبیر. ٹھیک ہے. بہت بڑا نام ہے اسلامی تاریخ میں. حجاج بن یوسف نے جن کو بہت صفاقی سے قتل کیا تھا, بہت ظالم حکمران تھا, وہ گورنر تھا حجاج بن یوسف. تو عبداللہ بن زبیر کی برتھ مدینہ میں آ کے ہوئی ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر پریگننٹ تھیں ڈیورنگ دس سفر, اور اللہ نے ڈیسٹن کیا ہوا تھا کہ وہ بچے کی ڈیلیوری مدینہ میں ہوگی. جیسے ہی وہ آئیں ان کی ڈیلیوری ہوئی, قبا میں ہوئی ایکچولی. اور مزے کی بات کہ جوز نے مشہور کر دیا تھا کہ ہم نے کالا جادو کیا ہے, ہم نے ایک سپیل پڑھا ہے کہ ان میں سے کسی کو بیٹے کی اولاد نہیں ہوگی, مسلمانوں میں سے کسی کو بیٹے کی اولاد نہیں ہوگی. اور دیکھیں جیسے حضرت اسماء آئی تو بیٹے کی اولاد. ٹھیک ہے. تو جادوگر کچھ نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں نا ہر بات پہ جادو ہو گیا, جادو ہو گیا. اللہ کرتا ہے سب کچھ. ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر جو مرضی کہہ دے ان کا کیس ہوپلیس ہے, یہ ہے, وہ ہے, ایسے ویسے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اور دیکھیں آتے ہی عبداللہ بن زبیر جو ہے ان کی برتھ ہوئی. حضرت اسماء بنت ابی بکر عبداللہ بن زبیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ حاضر ہے یہ بچہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کھجور لے کر آؤ. کھجور کو چبا کے عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈالا, اور عبداللہ بن زبیر نے پہلی جو چیز چکھی سبحان اللہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلائیوا لگی ہوئی کھجور تھی جو کہ تبرک تھا. ٹھیک ہے. اسی لیے عبداللہ بن زبیر جو ہے ان کو اکثر حضرت اسماء بنت ابی بکر اس بات سے تسلی دیتی تھی کہ بیٹے غم نہ کر, تو وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا کھایا, یعنی ان کی سلائیوا لگی کھجور. کیونکہ عبداللہ بن زبیر جو ہے ان کو بہت بہت تکالیف تھیں بنو امیہ نے. وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے, یعنی حجاج بن یوسف نے, وہ ایک سائڈ چیپٹر ہے ہماری ہسٹری کا. ظاہر ہے آپس میں اختلافات کی وجہ سے سول وارز اور یہ اور وہ. تو عبداللہ بن زبیر کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. عبداللہ بن زبیر کا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہ ماشاءاللہ ان کو آنر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا انہوں نے کھایا. پھر جی اگلا چیپٹر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے, اور اس پہ اتفاق ہے مورخین کا کہ وہ 9 سال کی تھیں جب میرج کو کنزومیٹ کیا گیا. منگنی یا کہتے ہیں کہ کمٹمنٹ جو تھی وہ 6 سال میں ہو گئی ابو بکر صدیق سے, لیکن یہ کہ جو نکاح ہوا, کنزومیشن آف میرج ہوئی, وہ 9 سال کی عمر میں, جب کہ وہ ہجرت کر چکی تھی. فرسٹ ایئر آف ہجرہ, شوال کا مہینہ تھا, فرسٹ ایئر آف ہجرہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خود بتایا کہ آپ کو مجھے ڈریم میں دکھایا گیا, اور وہ ڈریم یہ تھی کہ ایک فرشتے آئے, انہوں نے آ کر کہا کہ دس از یور وائف عائشہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل اس کی بتائی کہ یو ور شون ٹو می ان ڈریم ٹوائس, آپ مجھے 2 بار خواب میں آئیں. کس طرح؟ آئی سو یو ان اے پیس آف فولڈیڈ اوور سلک, آپ فولڈ ہوئی تھی سلک کے ایک کلوتھ میں,
اینڈ اٹ واز سیڈ دس از یور وائف سو اوپن اٹ. جب میں نے اس کو کھولا اوپن کیا تو اٹ واز یو, سو آئی سیڈ اف اٹ از فرام اللہ اٹ ول ہیپن. تو یہ اللہ کا حکم تھا. حضرت عائشہ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی وائفس تھیں وہ یا ڈیورسی تھیں یا وہ بیوائیں تھیں اور عمر میں بھی بڑی تھیں, رائٹ, 40+ 50+ تھیں. تو یہ جو الزام ہمارے نبی پہ لگتا ہے نعوذ باللہ کہ نعوذ باللہ وومنائزر تھے, استغفر اللہ, تو یہ الزام لاجیکلی ویسے بھی غلط ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ معاف کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کلیئرلی بتایا ہے کہ اللہ کے نبی واز ویری ماشاء اللہ ٹروتھفل اینڈ ہی یوز ٹو ٹیل تھنگس ویری کلیئرلی. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشبو میں اور عورتوں میں, ظاہر ہے کہ وہ ایک وہ ہے, وہ حدیث مجھے ایگزیکٹ بھول گئی, کسی کو یاد ہے ابھی, کہ خوشبو میں اور عورتوں, جی خوشبو اور عورتوں میں اٹریکشن رکھی ہے میرے لیے, ٹھیک ہے, لیکن نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نعوذ باللہ اس طرف کوئی انٹرسٹ ہوتا ان کا, جیسے الزامات ان پہ لگتے ہیں, تو پھر ہی ووڈ ہیو میرڈ ینگر وومن, رائٹ. لیکن بطور نبی ان پہ فرض تھا کہ جو بھی کام انہوں نے کرنا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرنا ہے, پہلی بات, اور وہ دین کے فائدے کے لیے کرنا ہے. تو دیکھیں ہمارے نبی نے جتنی شادیاں کی وہ دین کے فائدے کے لیے تھی. اور حضرت عائشہ سے ان کی اتنی کم عمر میں شادی کی بہت بڑی وجہ کہ حضرت عائشہ lived a long life after رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, she lived a long life. اور جب تک وہ زندہ تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی گئیں, وہ انہیریٹنس کے مسائل صحابہ کو سکھاتی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ حکمت تھی. اور میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ جو الزام لگانے والے یہ کہتے ہیں چائلڈ میرج تھی, اور چائلڈ میرج میں کیا ہوتا ہے کہ عورت کو سائیکلوجیکلی اس کو مینٹل النس ہو جاتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو دیکھیں حضرت عائشہ تو سب سے کانفیڈنٹ تھیں, حضرت عائشہ تو سب سے آؤٹ اسپوکن تھیں, ٹھیک ہے, حضرت عائشہ تو سب سے انرجیٹک تھیں. تو اگر یہ کوئی ٹاکسک میرج تھی نعوذ باللہ جیسے الزام لگتا ہے, یا چائلڈ میرج تھی, تو پھر ایسی پرسنالٹی کیسے بن گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی, ٹھیک ہے. ٹاکسک میرج میں تو ایسی پرسنالٹی نہیں بن سکتی. تو بہت سے دلائل ہیں, لیکن خیر یہ کہ ہم اس میں ڈیٹیل میں نہ جائیں, بہت سے دلائل ہیں. آپ وہ اکیڈیمک ڈسکورس مغیرہ کا سن سکتے ہیں, ایج آف عائشہ رضی اللہ عنہا, یوٹیوب پہ مل جائے گا آپ کو, اکیڈیمک ڈسکورس ایج آف عائشہ رضی اللہ عنہا. انہوں نے ہر اینگل سے اس کو ڈسکس کیا الحمدللہ, ٹھیک ہے جی. تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں چونکہ ان کی عمر کم تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکارڈنگلی ٹریٹ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھیلنے بھی دیتے تھے, بلکہ ان کے لیے باقاعدہ ٹوائز لاتے بھی تھے. حضرت سلیمان کا گھوڑا, وہ پوری روایت آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے بڑا خوش ہوتی تھی, اس گھوڑے سے کھیلتی تھی اور کہتی تھی حضرت سلیمان کا گھوڑا ہے. یہاں سے ایک فقہی پوائنٹ بھی واضح ہوتا ہے کہ ایسے ٹوائز جن میں نین نقوش نہیں ہے ان سے کھیلا جا سکتا ہے, بچے کھیل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. 3D ٹوائز نہ ہوں لیکن 2 ڈائمینشنل ٹوائز ہیں, اٹس اوکے, ان سے کھیلا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ گھوڑا 2 ڈائمینشنل تھا, اس کی آنکھیں وہ 3 ڈائمینشنل نہیں تھی. جیسے آج کل ٹوائز آ گئے نا 3 ڈائمینشنل ہیں, میک ڈونلڈس کے ٹوائز ہوتے ہیں, شریک یا وہ 3D ہیں, وہ نہیں الاؤڈ, لیکن اس کے علاوہ 2D ٹوائز الاؤڈ ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ ان کی دوستیں آتی تھیں ان کے ساتھ کھیلنے, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو وہ چھپ جاتی تھیں ڈر کے, ان کی دوستیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے, مسکراتے, حضرت عائشہ کہتے جاؤ انہیں نکال کے لاؤ اور کھیلو. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا آپ کو سینیریو ملتا ہے کہ کوئی بڑی عمر کا بندہ چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کرتا ہے, تو اس کو اسے اکارڈنگلی ٹریٹ کرنا چاہیے, نہ کہ اپنی عمر کے مطابق, رائٹ. یہ ہمارے لیے بھی دیکھو ایک لیسن ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خاندانوں میں کہ 30 سال کا بندہ ہے اور 18 سال کی وائف ہے, وہ بچپن میں کوئی شادی میں بھی طے ہوئی ہوگی, کچھ ایسا ہوا ہوگا. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ 30 سال کا بندہ اسے اپنے مطابق ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یہ ابھی ینگ ہے, جوان ہے, اس کے کچھ شوق ہیں وغیرہ وغیرہ, رائٹ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں, اختلافات ہو جاتے ہیں. دیکھیں ابھی ایک بھائی مجھے کہتے ہیں کہ میری وائف سے بہت لڑائی ہوتی ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ ہر وقت کوکنگ ویڈیوز دیکھتی ہیں, یا یہ کہ وہ کپڑوں کی کچھ برانڈز کھول کے دیکھ رہی ہوتی ہیں. میں انہیں ڈانٹتا ہوں قرآن پڑھا کرو, لیکچر دیکھا کرو, یہ ہر وقت کیا کرتی رہتی ہو. تو میں نے کہا یار تھوڑی غلطی تو آپ میں بھی ہے, وہ عورت ذات ہیں, وہ آپ تو نہیں ہے, مرد تو نہیں ہے. عورت کا انٹرسٹ ہے کوکنگ میں, عورت کا انٹرسٹ ہے کپڑے میں. آپ کو میں صحابیات کے ایسے سے قصے سنا سکتا ہوں, یعنی پسند تھے لباس صحابیات کو. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ بالکل آپ جیسی بن جائے, جو چینل آپ کو پسند ہے وہی دیکھیں, جو آپ کر رہے ہیں وہی کریں.
تھوڑی سی تو سپیس دیں. ہاں زیادہ نہیں کرنا چاہیے, تھوڑی سی تو سپیس دیں انہیں سمجھا دیں کہ دیکھو اس طرح کی چیزیں بس نہ دیکھو, ایسا نہ ہونا کہ کوئی فحش سائٹ پہ چلی جاؤ. تو ہاں باقی چیزیں تم دیکھو, کوکنگ ویڈیوز, ریسیپیز دیکھو, مزے مزے کے کھانے بناؤ. میں نے کہا آپ کو تو چاہیے انہیں انکریج کریں کہ اب ہمیں بھی کھلاؤ اگر دیکھتی ہو تو اگر آپ ٹوٹل بین لگا دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چل نہیں پائے گی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جس بیک گراؤنڈ کا بندہ ہے, جس ایج کا بندہ ہے, اس کے ساتھ ویسے ڈیل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو عورتیں جو ہیں ان کی ایک اسیٹک سینس ہوتی ہے, وہ زنانہ ہے. زنانہ اور مردانہ میں یہی تو فرق ہے, دونوں کے شوق مختلف ہیں. زنانہ شوق اور ہے, مردانہ شوق اور ہے. لیکن یہ کہ آپ بس انہیں اتنا سمجھا دیں کہ ہاں بس ایک لمٹ میں رہ کے کرو. اس کے بعد وہ واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے وہ ایک سفر پہ لے کر گئے, اور راستے میں صحابہ کو اچانک انہوں نے کہا کہ آپ ذرا ڈسپرس ہو جائیں, میں نے اپنی وائف کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے. صحابہ ڈسپرس ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا لیٹس ریس لگاتے ہیں. تو تب حضرت عائشہ پتلی دبلی تھیں تو وہ جیت گئی ریس, بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی انہیں ریس جیتنے دی بیسیکلی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہنسے, حضرت عائشہ بھی ہنسی کہ میں نے آپ کو ڈیفیٹ کر دیا. پھر حضرت عائشہ کہتے ہیں اسی طرح ایک سفر پہ دوبارہ انہوں نے ایسے کیا. اب یہ کہ میں نے تھوڑا ویٹ گین کر لیا تھا, تو اس بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تو انہوں نے ہنستے ہوئے مجھے کہا کہ عائشہ اب حساب برابر ہو گیا, یعنی پہلے آپ نے مجھے ہرایا تھا, اب میں نے آپ کو ہرا دیا. یہاں سے ایک اور پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں جو بیویاں ہیں, جو عورتیں ہیں, انہیں کوالٹی ٹائم چاہیے, رائٹ. انہیں بہت زیادہ ٹائم نہیں چاہیے اپنے شوہروں سے, انہیں کوالٹی ٹائم چاہیے. سوچیں کہ رسول اللہ ایک سفر پہ رک کے صحابہ کو کہہ رہے ہیں ذرا ڈسپرس ہو جاؤ, میں نے اپنی وائف کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ شوہر بیویوں کو باہر پھرانے لے کر گئے تو ہوتے ہیں, لیکن سارا رستہ دوستوں سے فون پہ باتیں چل رہی ہیں, گپیں لگ رہی ہیں, میٹنگز چل رہی ہیں, رائٹ. یہ کون سا کوالٹی ٹائم ہے؟ یہ تو زومبی ٹائم ہے. آپ تو زومبی کی طرح ان کے ساتھ چلے گئے ہیں, کوئی کوالٹی ٹائم نہیں دیا, سارا رستہ دوستوں سے باتیں کرتے گئے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے, ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں, دوستوں سے باتیں چل رہی ہیں, میٹنگز چل رہی ہیں. تو تھوڑا سا اس کو آپ اس طرح اگر پریزنٹ کر دیں کہ نہیں آج بس آپ ہی سے بات ہوگی, تو میرے خیال بہت سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. اینی پھر واقعہ آتا ہے مہاجرین کو جب بخار ہوا, اور کمر توڑ بخار ہوا. مدینہ کا بخار مشہور ہے, جب بھی حاجی مدینہ جاتے ہیں زیادہ تر کو بخار ہوتا ہے. مجھے ہوا تھا, ابھی میں بھی گیا تھا, طہا کو بھی ہوا تھا, میری وائف کو بھی ہوا تھا. تو خیر یہ ایک مشہور ہے مدینہ کے بارے میں کہ مدینہ کا ایک بخار ہے. اینی تو صحابہ جب مہاجرین مدینہ شفٹ ہوئے تو انہیں کمر توڑ بخار ہوا, یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ انہوں نے اجازت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ذرا اپنے والد کو دیکھاؤں, ابو بکر کو. ابو بکر کے ساتھ عامر بن فہیرہ اور بلال تھے, جو کہ دونوں سلیوز تھے پاسٹ میں لیکن اب آزاد تھے. تو یہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہی رہتے تھے. ابو بکر صدیق جو ہیں ان کے مولا تھے. مولا ہوتا ہے اس ٹائم پہ, موالی کہتے ہیں جو جس کے ساتھ آپ کا ایک کانٹریکٹ ہو. ہمارے ہاں تو موالی ایک گالی سمجھاتے ہیں, لیکن موالی ایک عربک ورڈ ہے. موالی سے مراد ہوتا ہے جو ایک کانٹریکٹ کے مطابق آپ کے انڈر ہو, اور مولا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ہوا. تو اینی ابو بکر صدیق ان دونوں کو رکھے ہوئے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کے پاس ہے اور کہا کہ ابا جان آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ایوری پرسن ول ویک ایچ مارننگ امنگسٹ ہز فیملی ود ڈیتھ کلوزر ٹو ہم دین دی سول آف ہز شو. یعنی انہوں نے ایک ایسے الفاظ ادا کیے جو بڑے حیران کن ہیں کہ یعنی انڈائریکٹلی کوئی اس سے یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مدینہ ہمیں راس نہیں آیا. ایسی ہے نا, آلدو یہ ان کی نیت نہیں تھی, لیکن وہ اتنی پین میں, اتنی تکلیف میں تھے بخار سے کہ انہوں نے کہا کہ ہر بندہ جو صبح یہاں اٹھتا ہے اس کی ڈیتھ اس کے قریب ہوتی ہے سول آف دا شو سے بھی زیادہ. اس کے بعد وہ کہتی ہیں میں نے عامر سے پوچھا ہاؤ ڈو یو فائنڈ یور سیلف, آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آئی میٹ ڈیتھ بیفور آئی ٹیسٹڈ اٹ, کہ میں نے تو موت کو پہلے سے ہی چکھ لیا. اگین یہاں سے بھی ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے کہ انڈائریکٹلی ناشکری ہے, یا انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں مدینہ راس نہیں آیا. اور پھر جو حضرت بلال صلی اللہ عنہ کے پاس آئیں تو پھر حضرت بلال بھی بلک رہے تھے, لٹرلی بہت پین میں تھے. حضرت عائشہ رسول اللہ کے پاس واپس آئی, کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان تینوں کو اس حال میں دیکھا ہے, لیکن یہ انہوں نے بیماری میں بات کی ہے. حضرت عائشہ اپنی طرف سے ڈیفینس بھی دے رہی تھی کہ یہ باتیں انہوں نے بیماری میں کی ہیں, انہیں خود نہیں پتا انہوں نے کیا کہہ دی.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور کہا او اللہ میک مدینہ بلاوڈ ٹو اس، اے اللہ مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، ایز یو میڈ مکہ بلاوڈ ٹو اس، جیسے تو نے مکہ کو ہمارے لیے محبوب بنایا تھا، اور مور سو او اللہ بلیس اٹ فار اس ان اٹس ویٹ اینڈ میجرز اینڈ میک اٹ ہیلدی فار اس، اور اس کے پلیگ کو ہمارے سے دور کر دیں۔ تو دیکھیں ایک ایک موقع پہ اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اس کو بہتر بنا دے میرے لیے۔ ہوم سکنس کا سلوشن دیا جا رہا ہے نا، کئی لوگوں کو ہوم سکنس ہوتی ہے، میں بھی ہاسٹل جا کے، میں بھی کسی جگہ گھر شفٹ کر گئے وہاں ہوم سکنس ہے، کو محلہ شفٹ کر گئے، رائٹ؟ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس علاقے کو میرے لیے صحت والا بھی بنا دے، اس علاقے کی بیماریوں سے مجھے بچا لے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا فرمائی کہ اللہ مدینہ کو ہمارے لیے رہنے کے قابل جو ہے وہ بنا دے۔ تو یہ صحابہ کے کچھ شروع کے چیلنجز ہیں، اکنامک چیلنجز، ظاہر ہے بالکل نئی جگہ پہ شفٹ ہونا، ایک بھی پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی سپورٹ تھی۔ دوسرا چیلنج صحت کا چیلنج، بخار، اور ظاہر ہے کہ مدینہ نئی جگہ، وہاں کا ویدر نیا، وہاں کی کنڈیشنز نئی، تو تھوڑی سی ہوم سکنس، تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوم سکنس، رائٹ؟ تیسرا چیلنج ظاہر ہے کہ ڈیلنگ ود انصار اینڈ ڈیلنگ ود نیو پیپل، وہ بہت بڑا چیلنج ایک تھا، اوبویس سی بات ہے۔ تو اس چیلنج کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ صحابہ کو مارکیٹس کا رخ کرایا۔ سب سے پہلے مسجد بنانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اب مارکیٹس کا رخ آپ کریں، اور وہ مواخات قائم کرنے کا ایک پرپز یہ بھی تھا کہ یہ اکنامکلی اب انڈیپینڈنٹ ہو صحابہ، کیونکہ مواخات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رینڈم بردرہڈ نہیں قائم کر دی تھی، رینڈم پیئرز نہیں تھے، باقاعدہ لٹرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، بیٹھ کے نوٹ کیا تھا کس کو کس کے ساتھ ایڈجسٹ کروں، ٹھیک ہے؟ وہ نبوی حکمت تھی۔ تو لیڈر جو ہے وہ بہت حکمت کے ساتھ اور بہت سوچ بچار کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو اس میں ایک یہ بھی نیت تھی نا کہ یہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو۔ تو جیسے عبد الرحمن بن عوف جو ہیں، ان کی بردرہڈ کس کے ساتھ قائم کرائی تھی؟ وہ صحابی کا میں آپ کو جو ہے جی وہ نام بتاتا ہوں، حضرت سعد ان کا نام تھا، سعد بن الربی، سعد بن الربی، بہت امیر صحابی تھے، انصاری تھے، اور ون آف دی ویلدیسٹ تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو کھلی آفر کی کہ میری ہاف دولت آپ کی، میری 2 شادیاں ہیں، جو وائف آپ کو پسند ہے بتا دیں میں طلاق دے دیتا ہوں۔ اب یہ سننے میں بہت عجیب بات ہے، میں بھی نہیں کرتا، لیکن یہ ان کی آپ دیکھ لیں کہ کس لیول پہ جا کے وہ مدد کرنا چاہ رہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی وہ محبت بتاتا ہے کہ میں یہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کو ایک وائف بھی دینے کے لیے تیار ہوں اگر آپ چاہیں، ٹھیک ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے صرف انہیں اتنا کہا کہ بڑی مہربانی آپ مجھے صرف مارکیٹ کا راستہ بتا دیں۔ تو یاد رکھیں کہ انصاری جو تھے، بلکہ جو مہاجرین تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ایک بار یہ شکایت بھی کی، شکایت کہہ لیں یا ایک بہت پیار میں بات کی کہ یا رسول اللہ انصار نے اتنی مدد کی ہے، ہماری اتنی مدد کی ہے، ہمیں ڈر ہے سارا ریوارڈ وہ نہ لے جائیں۔ صحابہ کا سارا انٹرسٹ ریوارڈ ہوتا تھا، انہوں نے کہا ہمیں ڈر ہے سارا ریوارڈ وہ نہ لے جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایز لانگ ایز یو پرے فار دیم اینڈ ایز لانگ ایز یو پریز دیم، تو ریوارڈ تمہارے پاس بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے دعا بھی کرو اور ان کو پریز بھی کرو، جیسے تم نے ابھی آ کے کیا پریز میرے سامنے کہ انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا جی کہ مجھے مارکیٹ دکھا دیں۔ انہوں نے کہا دا مارکیٹ آف کینوکا، بنو کینوکا کی جو مارکیٹ ہے وہ سب سے زیادہ اسٹیبلشڈ ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ وہ آئے نیکسٹ ڈے اور انہوں نے کچھ ڈرائیڈ بٹر ملک اور فیٹ لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے بزنس سٹارٹ کیا ڈیری پروڈکٹ سے، ٹھیک ہے؟ اس سے ایک بات اکثر علماء کہتے ہیں کہ بزنس سٹارٹ ان چیز سے کرنا چاہیے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دیکھیں انہوں نے خالص پروڈکٹ سے بزنس شروع کیا، رائٹ؟ اس میں اللہ نے برکت دی کیونکہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر مختلف بزنسز کیے، رینٹ اے کار، آج کا جو رینٹ اے کار ہے، رینٹ اے کیمل یا رینٹ اے ہارس انہوں نے شروع کیا۔ اس کے بعد سپیئر پارٹس، کارز کے سپیئر پارٹس نیکسٹ بزنس تھا، انہوں نے ہارسز اور کیملز کا جو وہ ہوتا تھا سیڈل یا جو بھی سامان سپیئر پارٹس ہوتے تھے وہ بیچنا شروع کیے، اور آہستہ آہستہ وہ کیملز خریدتے گئے، ہارسز خریدتے گئے، اور اتنا بڑا انہوں نے قافلہ بنا لیا۔ پھر انہوں نے ٹریڈنگ شروع کر دی، ایکسپورٹ شروع کر دی، ٹھیک ہے، سیریا جا کے۔ تو یہ ان کا سٹارٹ تھا، اور سٹارٹ سے انہوں نے کیسے اسٹیبلش کیے بزنسز وہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف فوت ہوئے
تو سٹل ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ پورا مدینہ چل سکتا تھا کئی سالوں کے لیے، یعنی اتنی دولت وہ چھوڑ کر گئے تھے، ٹھیک ہے، سپینڈ کرنے کے باوجود. تو یہ عبد الرحمن بن عوف کا رویہ تھا کہ انڈیپینڈنٹ، اور یہ کہ شکریہ آپ کا، لیکن یہ کہ مجھے راستہ دکھا دے. اور تمام مہاجرین کا آلموسٹ یہی تھا. مہاجرین نے بہت کیئر کی کہ اتنا لیں جتنی ضرورت ہے، زیادہ اپنے بھائیوں کو تکلیف نہ دیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی بہت کھلی آفر کرتا ہے تو حیا کا یہ تقاضا ہے کہ بس اتنا لے لیا جتنی ضرورت ہے، اس کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے میں آپ کو کنسٹرکشن اور مسجد کے حوالے سے کچھ ایمان افروز انسیڈنٹس بتاتا ہوں. نمبر 1 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود برکس کو اٹھا رہے تھے، اور وہ برکس بہت ہیوی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ والی برک نہیں تھی، وہ بڑی برکس تھیں. وہ خود اٹھاتے تھے، خود لے کر جاتے تھے، اور جاتے جاتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ the reward is the reward of the hereafter، اے اللہ اصل جو جزا ہے وہ آخرت کی جزا ہے، اس لیے اے اللہ show mercy to the انصار اینڈ مہاجرین، اے اللہ رحم کر مہاجرین اور انصار پہ. تو جب ان کے کمپینینز نے ان کو یہ کرتے دیکھا تو بہت ہی موٹیویٹڈ ہوئے، ظاہر ہے کہ ہمارے لیڈر یہ کر رہے ہیں. تو ایک صحابی تھے حضرت عمار بن یاسر، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ شہروز ریلیٹ کریں گے. حضرت عمار بن یاسر جو ہے وہ اتنے مسکولر تھے کہ وہ دو اٹھا رہے تھے اینٹیں، ٹھیک ہے، ایک کی بجائے دو اٹھا رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو مسکرا کہا کہ عمار آپ تو ڈبل ریوارڈ لے رہے ہیں، آپ کو تو ڈبل ریوارڈ ملے گا. تو عمار جو ہے وہ بڑا خوش ہوئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ باتیں بتائیں، جس میں ایک بات جو ہے وہ بہت زیادہ چونکا دینے والی تھی عمار کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ٹھیک ہے. وہ یہ تھا کہ عمار یور لاسٹ میل ول بی اے ڈرنک آف ملک، عمار آپ کا جو آخری میل ہوگا وہ دودھ کا گلاس ہوگا. اینڈ دا گروپ آف ٹرانسگریسرز ول کل یو، اور بدترین لوگ، ظالم لوگ آپ کو شہید کریں گے. اینڈ یو ول بی کالنگ دیم ٹو ہیون اینڈ دے ول بی کالنگ یو ٹو ہیل فائر، آپ ان کو جنتوں کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ آپ کو ہیل فائر کی طرف. تو شہادت کی پہلی خوشخبری دے دی. تو صحابہ کے لیے خوشخبری تھی، ٹھیک ہے، یہ کوئی وہ نہیں تھا کہ وہ ایک دم سے ڈر جائیں کہ یہ کیا بات کر دی، وہ خوشخبری تھی ان کے لیے. تو حضرت عمار نے کہا کہ یا رسول اللہ بس میں اللہ کی میں تمام فتنوں سے پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. یہ انہوں نے بس اس کے جواب میں کہا کہ قبول ہے سب کچھ، لیکن یہ کہ بس فتنے کہیں مجھے نہ گھیر لیں. دیٹ واز ہز آنسر. جو اس دور کی مسجد نبوی تھی اس کا فلور سینڈ اور پیبلز تھا، اس کے پلرز ٹری ٹرنکس تھے، اس کی جو روف تھی وہ پام فرونٹس کی بنی ہوئی تھی. اس میں رومز تھے 2-3 جو کلاس رومز ٹائپ تھے، ان میں اصحاب الصفہ رہتے تھے. اصحاب الصفہ وہ صحابہ ہیں جن کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ کوئی فیملیز تھیں. جن میں صف اول کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے. ابھی آپ مسجد نبوی جائیں گے تو اصحاب الصفہ کا جو سپاٹ ہے اس کے اوپر ایک اسپیشل انہوں نے فانوس لگایا ہوا ہے، لائٹس لگائیں، 3 لائٹس اسپیشل کلر کی. وہ کلر مجھے ایگزیکٹ ابھی یاد نہیں آ رہا، لیکن وہاں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان لائٹس کے نیچے اصحاب الصفہ بیٹھا کرتے تھے. اس وقت جو روزہ مبارک ہے نا، جو آپ جاتے ہیں جب یہ پڑھنے ریاض الجنہ میں، وہ مسجد تھی بیسیکلی، ٹھیک ہے. ممبر آپ نے دیکھا ہوا ہے، تو ممبر سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک جو ہے وہ مسجد تھی اس ٹائم کی، یعنی چھوٹی تھی. لیکن یہ مسجد جو ہے یہاں سے ایڈمنسٹریٹرز بھی نکلے، یہاں سے انٹلیکچوئلز بھی نکلے، یہاں سے اسکالرز بھی نکلے. وجہ کیا تھی؟ وہ مسجد کمیونٹی سینٹر تھا، وہیں پہ وہ اٹھ کے ہنستے تھے صحابہ، وہیں پہ روتے تھے آ کے، وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرابلم شیئر کرتے تھے، وہیں پہ ان کے بچے کھیلتے تھے، وہیں پہ ان کی عورتیں آتی تھیں. تو وہ ان کا ایک قسم کا گھر تھا، سیکنڈ ہاؤس تھا. تو ہمیں بھی مساجد پہ اس طرح سے ورکنگ کرنی چاہیے ایک علاقے کی کہ وہاں پہ سارے جو ہے وہ جمع ہوں. تو آج یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو کام کیا مسجد بنائی، دوسرے جو کام ہے مواخات پلس جیوز کے ساتھ جو پیکٹ کیا ایک پیس ٹریٹی کی، اس میں بہت پولیٹیکل لیسنز ہیں، بہت زبردست لیسنز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.